وفاقی جمہوری اسلامی آئین اسی بیرسٹر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دلوایا تھا. اور ہمارا جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اس ملک میں جو عامر ہو، جو فرعون ہو، جو ہولی کاؤ ہو، ہمارا تاریخ ہے کہ ہم آج سے نہیں، موسم کے مطابق نہیں، حالات کے مطابق نہیں، جو غلط ہے ہم کہتے ہیں غلط ہے. چاہے ہمیں غدار کہا جاتا تھا یا ہم پہ کنٹمپٹ آف کورٹ لگا جاتا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کا سوچ، پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیہ، پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ کلیئر ہے، کنسسٹنٹ ہے اور 3 نسلوں سے چلتا آ رہا ہے. اب اس وقت ملک میں بہت سے مسائل ہیں، مسائل کا کوئی کمی نہیں ہے. دہشت گردی کا مسئلہ، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ دیکھیں تو بلوچستان کے عوام، بلوچستان کے وکلا سب سے زیادہ جانتے ہیں. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف، وہ کنسسٹنٹ رہا ہے. اور آج کے حالات میں مسائل تو بہت زیادہ ہیں. دہشت گردی کے حوالے سے بلوچستان کے عوام سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور بلوچستان کا وکلا کمیونٹی دہشت گردی کے حوالے سے سب سے زیادہ. یہ واحد صوبہ ہے جہاں پورا کا پورا آپ کا ایک جنریشن آف لائرز، بیرسٹرز ایک ہی دہشت گردی کے واقعہ میں. معیشت کے حوالے سے بہت سے مسئلے ہیں، اور ہمارا نظام جس طریقے سے چل رہے ہیں اس پہ بھی ہر کسی کا تنقید ہے، اور بہت سے تنقید، جائز تنقید ہے. تو یا ہم یہ مان لیں کہ حالات خراب ہیں، مسائل بہت برے ہیں، مگر ہم نے کرنا کچھ نہیں، بس یہی رونا ہے کہ نظام غلط ہے، یہ بھی مسائل ہے، وہ بھی مسائل ہے، یہ بھی مسائل ہے. مگر ٹھیک کرنے کے لیے ہم اس لیے کچھ نہیں کر سکتے کہ وقت صحیح نہیں ہے، حالات صحیح نہیں ہیں، سیاسی طور پہ پاپولر ایک بات نہیں ہے. تو ہم پھر تنقید کی وجہ سے، سیاسی مخالفت کی وجہ سے، اور جیسے ہمارا نظام ہے اور جیسے یہ چلتا آ رہا ہے یہ ویسے ہی چلے. یا مان لیں کہ مسائل تو بہت سارے ہیں، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 2/3 اکثریت ہے، نہ وفاق میں ہم حکومت میں شامل ہیں، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں ہم تمام مسئلے حل کریں گے، ہم معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے، ہم دہشت گردی سے پاکستان کو پاک کریں گے، ہم عدالت میں ایسے ریفارمز لے کر آئیں گے کہ راتوں رات آپ کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا. یہ تو شاید ممکن نہ ہو. But the politics is always the art of the possible. تو اس وقت پہ سیاسی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق، نظریہ کے مطابق، ہم سیاسی طور پہ حاصل کیا کر سکتے ہیں. میں آپ کا نمائندگی کرتا ہوں بحیثیت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، بحیثیت آپ کے جو وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں نمائندے ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کا پارلیمانی لیڈر. اور میں نے ہر وقت یہ نیگوشیٹ کرنا ہے کہ اپنے منشور کے مطابق، اپنا نظریہ کے مطابق، اپنے وعدوں کے مطابق
without being a part of the government, without being prime minister, میں آپ کے لیے کیا حاصل کر سکتا؟ اور جو حالات ہیں اسلام آباد کے، ویسے اسلام آباد کی لڑائیوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتے ہیں بلوچستان کے حالات کے. وہاں تو بڑے بڑے ہاتھی لڑتے ہیں، اور وہ کہ کہاوت ہے کہ پھر anyway doesn't matter. The point is اسلام آباد کی لڑائی تو ہمیشہ ہوتے ہیں، یہ تو وقتی نہیں ہے آج ایک لڑائی ہے کل تو دوسرا لڑائی ہوگا. میں آپ کے لیے کیا حاصل کر سکتا ہوں؟ اس لڑائی میں سے چلے، لیکن اس میں ہم اپنے نظریہ کے مطابق، اپنا منشور کے مطابق کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا 2006 سے وعدہ، میرا وعدہ نہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا اپنی ہاتھوں سے دستخط کیا گیا وعدہ اس ملک کی عوام سے، یہ 2018 کا الیکشن، 2023 کا الیکشن نہیں، یہ 2007 کا الیکشن کیمپین، جس میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ساتھ میرے جماعت کے کارکن سے لے کے پاکستان کے عوام تک نے قربانی دی، جس منشور کے لیے، جس سوچ کے لیے، جس مینڈیٹ کے ساتھ وہ کیمپین چلا، جس کے بدلے میں ہم نے 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ اور پختونخوا کا نام اور باقی ساری کامیابیاں حاصل. لیکن ایک چیز، ایک وعدہ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی، جو آپ سمجھے شہید بی بی کی آخری ہم سے ایک سیاسی ول کہیں کہ یہ میں پاکستان اگر چاہتی ہوں تو ایسی چاہتی ہوں تاکہ پاکستان کے عوام، اس معاہدے میں ایک چیز جو رہ گیا، سیاسی حالات ایسے ہیں کہ ہم وہ جوڈیشل ریفارمز کا کمپوننٹ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور اس جوڈیشل ریفارمز کو ایسے تو نہیں لکھ سکیں گے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا 2/3 اکثریت ہو، مگر انشاءاللہ تعالی ہم ایسے کنسنسس ڈاکیومنٹ بنانے کی کوشش کریں جو آپ کا، جو میرا، جو اس پارٹی کی منشور کے مطابق، شہید بی بی کے وعدے کے مطابق ہو. اور یہی وجہ ہے کہ اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے میرے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. اور میں سب سے پہلے آیا ہوں تو وکلاء کے، اور وہ بھی پیپلز پارٹی کے وکلے کے پاس. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے آواز رہا ہے، چاہے وہ پارٹی کی بنیاد کے وقت، آئین سازی کے وقت، 18ویں ترمیم کے وقت، عامر کی جدوجہد کے خلاف کے وقت، تو وہ آواز تو پاکستان پیپلز پارٹی کے وکلا رہے ہیں. تو اس وقت بھی لائرز کا بھی اپنا سیاست ہوتا ہے. آپ جانتے ہوں گے لائرز کی سیاست کے لحاظ سے تو وہ اپنے اس سیاست میں، اور شاید آپ بھی اس میں انوالو ہوں گے، مصروف تو ہوں گے، مگر یہ بہت بڑا کام ہے. یہ وہ کام ہے جس میں ہم آخر عدالت میں بھی ایک ایسا آئینی عدالت بنا سکیں گے جس میں چاروں صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہو، جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پاتا ہے. کچھ سوچ تو ہوگا بھی کسی بھی وجہ تھا. اب آخر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جب میاں محمد نواز شریف صاحب سے یہ دستخط کروائی، میں نہیں تھا اس کمرہ میں، لیکن میرا آئی تھنک کہ یہ شہید بی بی کا ہی تجویز ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ تجویز کی کہ جو آئینی عدالت بنے اس پہ سارے صوبوں کو برابری کا نمائندگی ملے. مگر یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، اور یہ دس از اے ریزلٹ آف پاکستان پیپلز پارٹیز اون ایکسپیرئنس ود جوڈیشری ان پاکستان. آپ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں، آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا ڈسمسل کا حکومت کا کیس، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کا
حکومت کا ڈسمسل کا کیس کو اٹھا کے دیکھ لیں. اب آج تک جج بننے کا طریقہ کار دیکھ لیں. اب لاہور ہائی کورٹ بار اور بلوچستان ہائی کورٹ بار کا انفلوئنس ذرا آپ جائزہ لیں. آپ بتائیں مجھے کہ آپ اپنا پورا زندگی وکالت کریں، لیکن آپ پیدا ہوئے تو یہاں پیدا ہوئے، تو وکالت کریں گے تو یہاں وکالت کریں گے. آپ کا کتنا اثر ہوتا ہے، کتنا آواز ہوتا ہے، کتنا انفلوئنس ہوتا ہے. موجودہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک طریقہ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 2006 میں دیکھی کہ ہم ایک آئینی عدالت بنائیں اور اس آئینی عدالت میں تمام صوبے کے برابر کا نمائندگی ہو. جیسے ہم نے جب آئین پاکستان بنایا اور پارلیمان کا نظام بنا رہے تھے تو صوبائی حکومتیں تھے، نیشنل اسمبلی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ آف پاکستان تھا. اب ہم نے یہ نظام اپنے لیے، پارلیمان کے لیے جہاں آئین سازی قانون سازی ہونا ہے وہاں ہم نے لاگو کیا ہے. اب جس ادارہ نے اس آئین کا ڈیفینیشن نکالنا ہے، مطلب ان کو ڈکشنری کے طور پہ کام کرنا چاہیے، وہاں ہم نے تو وہ نظام لاگو نہیں کیا. اور وہ آج سے نہیں، وہ وقتی حالات پہ نہیں، یہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کی تاریخ پہ اس کمزوری کی وجہ سے اثر پڑا ہے. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 2006 میں جوڈیشل ریفارمز کی تجویز کی تو تب ہم نے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا ایک نظام سوچا تھا کہ جہاں ریکمنڈیشنز سٹنگ ججز، کچھ ایکس ججز، لائرز ایٹسٹرا وہ کریں گے، مگر فیصلہ پارلیمان کی کمیٹی جس میں اپوزیشن اور حکومت کا برابر کا نمائندگی ہو وہ کرے گا کہ جج کون بنے گا. اینڈ اگر وہ کمیٹی 2/3 اکثریت کے ساتھ کہتا ہے نہیں تو جج نہیں بنے گا. اگر 2/3 اکثریت کے ساتھ وہ کمیٹی کہتا ہے کہ کسی کو جج بننا ہے تو وہ بن سکتا ہے. اگر آپ اس برابر والا کمیٹی میں 2/3 اکثریت حاصل نہیں کر سکتے ہو تو جج نہیں بن سکتے. تو پارلیمنٹ کو ہم فورس کر رہے تھے کہ آپ کنسنسس میں. تو اب یہ 18ویں ترمیم کی بات ہے، اس کے بعد پھر 19ویں کی ترمیم کا سب کا آپ کو اس کا ہسٹری کا معلوم. پاکستان کی عدالتی نظام نہ دہشت گرد متاثرین کو انصاف دلوا سکے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا قصور ہے کہ لائرز جو ہیں جو پروسیکیوٹ کرتے ہیں تو برا پروسیکیوشن کرتے، ورنہ تو ہم انصاف پر انصاف دے رہے ہوتے. تو چلے عام آدمی کا بھی جو دہشت گردی میں وکٹمز ہوتے آپ ان کو کہہ رہے ہیں ان کے وکلا صحیح نہیں تھے. میرا بھی شاید وکلا صحیح نہیں تھے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی کیس میں چلے وکلا سے کوئی تو کٹھائی ہو سکتا ہے، مگر پاکستان کے جو دہشت گردی کے حوالے سے کنوکشن ریٹ ہے آپ اس کا کمپیریزن کریں. اگر میں کہتا ہوں کہ آپ کا قصور 50% ہے، کیا ملوث ماننے کے لیے تیار ہوں گے کہ 50% آف کیسز میں وہ سزا نہیں دلوا سکتے؟ تو ہم کیسے دہشت گردی کا مقابلہ؟ میں جانتا ہوں کہ اس وقت جس کمیونٹی سے آپ تعلق رکھتے ہو خاص طور یہ شاید اتنا پاپولر ایک موقف نہیں ہے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک زمانے میں ہمارا PLF معظم تھا، آرگنائز تھا، وہ بھی ہم نہیں. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پارلیمان میں میرا 2/3 اکثریت نہیں ہے بھائی، مگر یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا وعدہ ہے. میں نے
دل و جان محنت کرنا ہے کہ یہ وعدہ پورا کریں۔ اس میں بلوچستان کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارا بلوچستان میں موجود پی ایل ایف کی تنظیم ہنگامی بنیادوں پہ آپ اپنے لیے ایک انٹرم آرگنائزیشنل سیٹ اپ، جس میں آپ کا چلے صوبے میں آپ کے پاس عہدیدار ہیں، ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کوآرڈینیشن کے لیے کمیٹی بنائیں، جس میں جہاں موجودہ تنظیم ہے، موجودہ تنظیم اور دوسرے لوگ جو آپ سمجھتے ہیں آپ کو مدد کر سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں آپ جو ہمارے ایکسپیرینس پختہ ہے، ہمارے جو نوجوان شامل ہوئے ہیں، سب کو موقع ملے کہ وہ پارٹی کے اس کاز کے ساتھ اپنے اپنے کیپیسٹی میں ہمارا بیانیہ کو، ہمارا منشور کو آگے پھیلائیں۔ میں پہلے اس بات سے شروع کرنا چاہ رہا تھا، لیکن تب آپ کا اسکرین نہیں چل رہا تھا، اب تو اسکرین چل رہا ہے، تو میں آپ کو بڑا جلدی سے ایک چھوٹا سا بریفنگ دینے کی کوشش کروں گا جو پیپلز پارٹی کی اپنی ہمارا جو ڈاکیومنٹ جو کہ ہمارا اوریجنل ڈرافٹ، اب اس کے بعد تو یہ پہلے حکومت کے ساتھ، اب یہ جائے گا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور اس کا کوئی انشاءاللہ تعالی اگر کنسنسس ڈاکیومنٹ بنتا ہے تو پھر ہم آگے حکومت کے ساتھ بات کریں گے۔ آپ کو، جبکہ آپ پیپلز پارٹی کے پی ایل ایف کے لوگ ہیں، تو میں آپ کو بالکل ہی پیپلز پارٹی کے ڈرافٹ کے حوالے سے، جنیدہ مجھے کوئی وہ دے دے جس سے میں اوپر نیچے جا سکوں۔ ادھر ہے، چلے اوکے، یہ تو شروع کی کمپوننٹ ہے، اور جو ہم جہاں ہم از ویری کلیئر، یہ تو بیسک کام یہ ہے کہ ہم آئین میں وہ آرٹیکلز انسرٹ کر رہے ہیں جس سے ہم اپنا وفاقی آئینی عدالت بنانا چاہیں گے ایز دا نیم آف دا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سیٹڈ ان اسلام آباد۔ تو پاورز جو وفاقی آئینی عدالت ہے، ادھر ہی رکے، ادھر ہم نے یہ سوچا کہ جو آپ کا 184 کے مطابق عدالت کے پاس پاورز ہے، جو 186 کے مطابق جو بھی ان کے آئین کے حوالے سے، وفاق کے حوالے سے، سیاسی جو ان کے کیسز ہیں، وہ آپ کا آئینی عدالت اس کا دیکھ بھال کریں گے۔ یہ وہ کیسز ہے جو 15% سپریم کورٹ کے پینڈنگ کیسز ہوتے ہیں، مگر یہ 90% ان کا ٹائم لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم الگ آئینی عدالت بنائیں گے جہاں سارے صوبے کے برابر کا نمائندگی ہوگا، اور وہاں وہ چلے اگر آئینی کویسچنز آف دی کانسٹیٹیوشن ہو یا کوئی ایسے سیاسی کیسز جو انفارچونیٹلی افتخار کی چودھری کی جوڈیشری کے بعد اس میں بہت اضافہ ہوا ہے، تو یہ ہمارا آئینی سٹرکچر اس کیس کو دیکھ لے، اور جو باقی کیسز ہمارا سپریم کورٹ، ہمارا کرمنل کیسز، ہمارا سول کیسز، ہمارا باقی کیسز جس کی وجہ سے عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جج بنتے ہیں کہ وہ ہمیں بیٹھ کے انصاف دلوائیں گے، ان کیسز کے لیے ہمارا موجودہ عدالت کام کرتے رہے۔ اس بات پہ تقریباً پاکستان پیپلز پارٹی جو اتحادی جماعتیں ہیں، اور اصولی طور پہ یہ مولانا فضل الرحمان کا جماعت کا بھی موقف رہا ہے، آج سے نہیں پہلے سے۔ اب کنسنسس ہو تو شاید ہم اس طریقے سے آئینی عدالت بنا سکیں۔ اس سے نیچے جس پوائنٹ پہ ابھی تک کنسنسس نہیں ہوا، نیچے اور پیپلز پارٹی کا، ادھر ہی رکیں، جو پیپلز پارٹی کا ڈرافٹ میں موجود ہے، مگر اس بات میں ہم جو ہمارے وفاق میں اتحادی ہیں، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز، ان سے ہم اس پہ ابھی تک کنسنسس نہیں بنا سکے، اور وہ یہ کہ اگر ہم
वफाक में सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जहाँ 15% ये 184, 186 आइनी केसेस हैं, उनके लिए 15% ऑफ कोर्ट्स केसेस के लिए आप अलग अदालत बना रहे हैं, तो द व्हील्स ऑफ जस्टिस ग्राइंड द स्लोएस्ट इन द लोअर जुडिशरी। आम आदमी का ताल्लुक तो बाद में होता है इस्लामाबाद के साथ। ये बिल्कुल एक बुनियादी मसला तो है और उसको भी हमें हल करना चाहिए, मगर अगर साथ साथ हम जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवाना चाहते हैं, आवाम को ये महसूस हम करवाना चाहते हैं कि आपके ये जुडिशल रिफॉर्म्स के बाद उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली ले आया है, ताकि उनको भी, आपके क्लाइंट्स को भी ये महसूस हो कि इनके केसेस लग रहे हैं, और लॉयर्स को भी ये महसूस हो कि एक तेज़ी से प्रोग्रेस हो रहा है। तो इस किस्म का बाइफिकेशन लोअर जुडिशरी में भी ज़रूरी है और सूबाई सतह पे भी ज़रूरी है। और इस पे हम समझते हैं कि जो आपका आर्टिकल 199 के मुताबिक जो हाई कोर्ट के पास अगर वहाँ जायज़ा लिया जाए, बलूचिस्तान का, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर ऑफ द नंबर्स, बट आम तौर पे ये कह सकते हैं कि हाई कोर्ट्स पे 50% of the cases are 199 and 50% of the cases आपसे केसेस होंगे। तो अगर 15% के लिए मैं आईनी अदालत वफाक में बना रहा हूँ, तो पीपल्स पार्टी की सोच ये है कि सूबा सतह पे भी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनना ज़रूरी है, ताकि यहाँ भी जो आम केसेस हैं वो जल्दी भी उन लोगों को भी जल्दी इंसाफ मिले, जो आइन के हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस है, जो सूबाई सतह पे उन पे जो एक लीगल डिस्कोर्स होना चाहिए एट द प्रोविंशियल लेवल बिफोर दे गो टू द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, तो वो सूबाई सतह पे भी मौजूद हो। और इस तरीके से हम ना सिर्फ वफाक की सतह पे, फिर सूबे की सतह पे जुडिशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ना इस जुडिशल रिफॉर्म्स को कामयाब करवाने के लिए दे कांट हैपन इन आइसोलेशन। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नया कोर्ट बना दें और मसले हल, या नया बेंच बना दें तो मसले हल। एक तो एब्सोल्युटली पेंडेंसी ऑफ केसेस, हमारा हिस्ट्री, हमारा वफाक का जो शक्ल है, अगर साउथ अफ्रीका भी बना सकते हैं तो पाकिस्तान में भी ऐसे डायनामिक्स है क्या नहीं। बट सूबाई सतह पे अगर आप जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवाना चाहते हैं तो ये कदम ज़रूरी होगा। आज नहीं तो कल के लिए कर सकते हैं। मैं बिल्कुल चाहूँगा कि इस कदम से पहले एक पूरा जो सूबाई का निज़ाम और वफाक का निज़ाम में थोड़ा सा इस तरीके से फ़र्क है कि मैं ज़रूर चाहूँगा कि इसलिए कि इस पर अभी तक कंसेंसस नहीं बना और शायद बनेगा नहीं, तो यहाँ का हम इनपुट ले कि किस तरीके से आपका अगर सूबाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने तो किस तरीके से बनना चाहिए। लेकिन मेरा ख़्याल में कि टू इंश्योर कि फ़ंडामेंटल राइट्स के सवाल पे, 199 पे सवाल पे आपको जल्दी इंसाफ मिले, उसके लिए भी एक आईनी अदालत, और टू इंश्योर कि आपके आम से केसेस में आपको जो आम से लॉ एंड ऑर्डर या आम से जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उनके लिए भी जल्दी इंसाफ कर हमारा ख्याल में वो नए कोर्ट्स बने। लेकिन साथ साथ जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का प्रोसीजर है उसको भी हमें रिव्यू करना पड़ेगा, वरना या आप बेंच बनाएं या आप कोर्ट बनाएं, अगर ऐसे ही हमने अपॉइंट करवाना है तो फिर ऐसा ही हमारा निज़ाम चलेगा। तो जो पीपल्स पार्टी का नेक्स्ट होगा डॉक्यूमेंट ही अलग होगा जो नहीं अपॉइंटमेंट्स ऑफ, तो जो हम प्रपोज कर रहे हैं कि अपॉइंटमेंट्स के लिए, तो जो पीपल्स पार्टी का ओरिजिनल प्रपोजल है उसमें तो हम कह रहे हैं लेट्स गो बैक टू द 18th अमेंडमेंट, तो दैट्स अ क्लीन रिपील ऑफ द 19th अमेंडमेंट। और जो तरीका हमने उस वक्त अपनाया, जो मैंने पहले आपको समझाने की कोशिश किया और इधर सामने लिखा हुआ है, उस पर हम वापस जाएं, जिसमें जुडिशरी से रिकमेंडेशंस मगर अप्रूवल बाय
कैबिनेट मेजॉरिटी, लेकिन जो मुस्लिम लीग के साथ कंसेंसस भी बना और जो मौलाना फजल रहमान का जमात का अपना भी एक तजवीज़ या पॉइंट था, वो ये कि जो मौजूदा जुडिशल कमेटी है और जो पार्लिमानी कमेटी है, इनको हम जम करें। और वो मुझे लग रहा है कि वो एक ज़्यादा कंसेंसस का चांसेस है उस प्रपोज़ल पे, और उस पे मेरे इतना एतराज़ नहीं है। लेकिन जो पीपल्स पार्टी का अपना 18वीं तरमीम में जो शुरू से जो प्रपोज़ल था हमारा ड्राफ्ट में, वही मौजूद है, जिसमें पार्लियामेंट को जुडिशरी रेकमेंड करते हैं और पार्लियामान फिर फ़ैसला हाँ या ना का भी करते हैं। और अगर ना का फ़ैसला करते हैं तो उनको वो नाम वापस लेना पड़ता है और नया नाम देना पड़ता है। जो कॉम्प्रोमाइज़ कंसेंसस मुझे नज़र आ रहा है बनता हुआ, इसलिए ना सिर्फ नून लीग इस पे हक़ में है, मगर उम्मीद है कि मौलाना फजल रहमान साहब का जमात भी इसके हक़ में हो सकता है। दैट इज़ द मर्जर ऑफ द जुडिशल, द सिटिंग JC एंड द पार्लियामेंट्री कमेटी। उस पे ये होगा कि जुडिशरी के नुमाइंदे भी होंगे, पार्लियामान का कम लेकिन कुछ पार्लियामान का भी नुमाइंदे होंगे, लॉयर्स कम्युनिटी के भी नुमाइंदे होंगे। और जो तजवीज़ आया है वो ये कि इस वक्त जबकि सिर्फ चीफ जस्टिस ही रेकमेंड कर सकते हैं, उस कमेटी में बैठे हुए जो भी रेकमेंड करना चाहे, अगर बार्स के लोगों ने रेकमेंड करना है, अगर जजेस ने रेकमेंड करना है, और वहाँ से आप कंसेंसस बना के जजेस का अपॉइंटमेंट्स के लिए मेरा आई डोंट माइंड अगर कंसेंसस इज़ मेड थ्रू दिस वे या कंसेंसस इज़ मेड थ्रू द मैनर being proposed by adopted by us in Muslim League Nawaz, मगर ये तो हमें तय करना चाहिए कि जिस तरीके से आज अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वो तो हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा। जिस तरीके से वी हैव डेवलप्ड, आई मीन आप ज़रा इस प्रोसेस को देख लें। आप इस असेंबली पे कह रहे हो लेजिटिमेट नहीं, चले ये लेजिटिमेट हम माने, ये प्रोसेस तो आज की असेंबली की नहीं है, ये 2008 की असेंबली की प्रोसेस आप देख लें, जहाँ 3 पूरा कंसेंसस, सुनो 2/3 अक्सरियत, हमारा पूरा पार्लियामान ने ये फैसला किया कि जो आपके सामने लिखा हुआ मैं आज तजवीज़ कर रहा हूँ कि ये तरीका होगा पाकिस्तान में जजेस का अपॉइंटमेंट्स के लिए। हमें कहा गया कि आप ये वापस लो, वरना हम पूरा का पूरा 18वीं तरमीम जो कि आपका 1973 की आइन का बहाली है, उस पूरा आइन को हम जुडिशरी, जिसके लिए हमने 30 साल जद्दोजहद की, जिसके लिए आपने खून की कुर्बानी दी, वो हम एक स्ट्रोक ऑफ द पेन पे पूरा आइन ख़त्म कर दें। और फिर उस वक्त का हुकूमत का और पार्लियामेंटेरियंस का ये गलती था, उन्होंने मानना नहीं था, कहना ये था कि उड़ाना है तो उड़ा के दिखाए। हम अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम की ताकत से हुकूमत बनाएं, अपने खून की कुर्बानी दे के हुकूमत बनाएं। अब होते कौन है हमें कहने के लिए, मगर तब तो अदालत भी आज़ाद था, मीडिया भी आज़ाद था, न्यूट्रल्स न्यूट्रल थे, और हम बुराई बुरे, तो ना लॉयर्स हमारे साथ खड़े होते, ना हमारा पार्टी साथ खड़े होते, ना एनीवे, तो बड़ा मुश्किल था। तो वक्ती कॉम्प्रोमाइज़ आप देख लें, उस वक्ती कॉम्प्रोमाइज़ ये था कि चले 19th अमेंडमेंट लेकर आते हैं, जुडिशरी का भी रोल हो, मगर साथ साथ पार्लियामान का भी रोल था, इवन इन द 19th अमेंडमेंट, जो कि हमने ज़बरदस्ती उनके कहने पे पास करवाए। तो फिर हमारा ऑनरेबल जज साहिबान ने किया क्या, उन्होंने अपने ही रूल्स के थ्रू पार्लियामान की कमेटी का इख्तियार ख़त्म कर दिया, और अपने रूल्स के थ्रू आईनी तरमीम भी ज़बरदस्ती करवाएं, उस पर भी ना खुश, तो अपने रूल्स के थ्रू ऐसा जुडिशियल अपॉइंटमेंट का निज़ाम बनाया है पाकिस्तान में कि वी आर द ओनली जुडिशरी इन द वर्ल्ड where it can be said that the appointment of judges, और ये पूरा जुडिशरी के निज़ाम is not of the people for the people and by the people. This is of the judges, for the judges and by the judges. और वही जो वक्त का बैठा हुआ है, उनकी मर्जी, जिसको उन्होंने जज बनाना है
ان کا تو میرٹ ہے، اور میرٹ کا کرائٹیریا چھوٹے صوبے پہ کم اتر آتے ہیں، بڑے صوبے پہ زیادہ اتر آتے ہیں، اور وہ میرٹ کرتے کرتے آپ نے دیکھ لیا کہ میرٹ کیا ہے ہمارا جوڈیشل نظام، اور اس میرٹ کا اثر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ مجھے 50 سال انتظار کرنا پڑے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلوانے، اور وہ بھی کیا انصاف۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف آئینی عدالت بنانا ضروری ہے، نہ صرف صوبائی سطح پہ یہ بائیفیکیشن ضروری ہے، مگر جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس میں تبدیلی لے آنا ضروری ہے۔ اور اس دفعہ ہم نے معذرت کے ساتھ نہ بلیک کوٹ، نہ کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کے بلیک روب کی دھمکی میں آنا ہے۔ میں آئین سازی اگر کرنے جا رہا ہوں، اپنا منشور کے مطابق جا رہا ہوں، تو صرف عوام کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ کہیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، وہ کہیں کہ میرا نیت صحیح ہے یا برا ہے، وہ مجھے الیکشنز کے وقت بتائیں گے کہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا جیسے ہمارے ساتھ 18ویں ترمیم اور 19ویں ترمیم کے درمیان ہوا، کہ ہم سب کے پریشرز میں آ کے ایک کام جو ضروری ہے وہ کام ہم نہ کریں۔ یہ بھی میں جانتا ہوں کہ آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک قسم کا اپنے بلیک کوٹس کے درمیان کھڑا ہو کے یہ بیانیہ بتانا تو بہت ہی مشکل ہوگا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ وکلے بھی ہو، اور جب بھی آپ کے پاس obviously it's easier جب کوئی پاپولر کیس ہو، جب کوئی آسان ماحول ہو، فیوریبل کمیونٹی ہو، تو لیکن جب بھی میں آپ کی طرف آتا ہوں تو میں مشکل کام سمجھتا ہوں۔ پارٹی کی بنیاد رکھنا بھی مشکل کام تھا، 1973 کی آئین سازی بھی مشکل کام تھا، اس وقت بھی یہ بھی ایک مشکل کام۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے PLF سے آپ سے سب اول کا کردار تو آپ کا، کل انشاءاللہ تعالی میں پورا ملک کے جو ہائی کورٹ کے باز ہے اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کا پا کر میری کوشش ہوگی کہ میں جا رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں صرف لائک مائنڈیڈ آڈینس سے بات نہیں کر رہا ہوں، بٹ بیکاز آئی ریسپیکٹ the legal community, I respect your intellectualism، میں دل و دماغ سے بات کروں گا، سچ بات کروں گا، مگر اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کروں گا۔ اور جو اس وقت موجودہ لائر سیاست ہے، پہلے صرف لائر سیاست ہوتا، اب تو لائر سیاست بھی ہوتا ہے، ججز سیاست بھی ہوتا ہے، اور اب اکثر وہ ججز سیاست اور لائرز کا سیاست ایک ساتھ چلتے ہیں۔ اب بار کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے، اگر ہم نہیں تو آپ نے ان کا احتساب کرنا تھا۔ اب لگ مجھے ایسے رہا ہے کہ اس قسم کا نظام وہ چاہتے ہیں کہ مکمکا ہو۔ اب میں جانتا ہوں کہ PLF کی جو وکلا ہوں گے ان کا نہ ججز کی سیاست سے اتنا دلچسپی، نہ وکلا کی سیاست میں چلے اس وقت پہ اتنا دلچسپی ہوگا۔ ہمارا زیادہ دلچسپی ہے کہ جو آپ کا سوچ ہے، جو آپ کا نظریہ ہے، جو آپ کا منشور ہے، وہ ہم نے پورا کر کے دکھانا ہے۔ اور آپ نے ہمارے آواز بننا ہے۔ آپ نے اپنے بارز میں، اپنے ڈسٹرکٹس میں، اپنے کورٹ رومز میں، آپ نے یہ کیس لانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد کے ساتھ جیسے ماضی میں ہم کامیاب ہوئے ویسے ہی ہم آگے جا کے کامیاب ہوں گے۔ I look forward to interacting with the lawyers community again tomorrow at the Balochistan High Court۔ انشاءاللہ تعالی آپ سب کو وہاں بھی ملیں گے، اور میں آپ کی صدر سے اور آپ کا پورا تنظیم سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہنگامی بنیادوں پہ، مطلب جنگی بنیادوں پہ آپ مجھے ایک انٹرم آرگنائزیشنل تنظیم دے، تاکہ ہمارا کام میں کوئی رکاوٹ نہ ہو جائے، اور پھر ہم
مناسب وقت پہ اور پرفارمنس کے مطابق پھر اپنا جو نیا تنظیم سازی ہے خاص طور پہ پی ایل ایف کے لحاظ سے اس نظر سے کریں گے. تو میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں. یہ جو ہمارے انیشل پروپوزلز ہیں یہ میں آپ کے صدر کے پاس چھوڑوں گا تاکہ وہ آپ کو بلٹ پوائنٹس یا سب کچھ کانٹیکٹس دلوا سکیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا سیاسی انداز میں سیاسی کیس لڑیں گے اپنا منشور کے لیے، اپنا فصل. آپ سب کا بہت شکریہ.